السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو گائز، آج ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستمگر کی قسط نمبر 40۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ یار ستمگر قسط نمبر 40، تحریر عریج شاہ۔ الوینا نہیں جانتی تھی کہ ازبک لالا کے آنے سے اسے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ وہ انسان اس کی آخری امید ہے، اس کا سگا بڑا بھائی، اس کا واحد خون کا رشتہ، وہ انسان جو شاید اس کی تکلیف سمجھ سکتا تھا۔ ہاں، اسے تو بچپن سے ہی اس کی ماں سے الگ کر دیا گیا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں ان لوگوں نے زئی خاندان کے لیے کتنی نفرت بھر رکھی ہوگی۔ شاید وہ بھی اس کے نانا، ماموں اور باقی رشتوں سے نفرت کرتا ہوگا۔ نہ جانے اس کی ماں کے لیے اس کے دل میں ان لوگوں نے کیا بھر رکھا ہوگا۔ اسے پتہ نہیں تھا وہ اس کی مدد کرے گا یا نہیں۔ ہاں، لیکن وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی۔ ایک وہی تو رشتہ تھا اس کا جس کے بارے میں اس نے کبھی کچھ غلط نہیں سوچا تھا۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اس کا ایک بھائی ہے، ایک سگا رشتہ ہے جو اس سے دور ہے، لیکن کبھی نہ کبھی وہ رشتہ اس سے ملے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جب وہ اپنے اس رشتے سے ملے گی تب اس سے کتنی صدیوں کے فاصلے پر ہوگی، لیکن وہ اس سے ملنے کے لیے بے قرار تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ رکی تھی۔ ذہن پر بس یہ سوال تھا کہ وہ اس شادی کو کیسے روکے گی۔ وہ اپنے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ یہ تو وہ کلیئرلی سوچ کے بیٹھی تھی۔ باہر اندھیرا چھا رہا تھا اور اس اندھیرے میں اس نے باہر لان میں ٹہلتے بڑے بڑے خطرناک کتوں کو دیکھا تھا۔ شاید یہ وہی کتے تھے جس کا ذکر کل رات رائق کر رہا تھا۔ اس نے کہا تھا یہ کتے سوائے ازبک درانی کے اور کسی کی نہیں سنتے، اور جتنے خون خوار یہ لگ رہے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے۔ وہ کھڑکی چھوڑ کر واپس بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ نہ اس کے پاس اس کا فون تھا اور نہ ہی اس کمرے میں اس طرح کی کوئی سہولت تھی۔ ہاں، لیکن باہر لان میں اس نے ایک لینڈ لائن دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں
اچانک ایک دھماکہ سا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے لگی گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ اسے رات ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ جب سب لوگ سو جاتے تب وہ اپنا کام کافی آسانی سے کر سکتی تھی۔ اپنے گھر والوں کو فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس دفعہ جس طرح سے وہ پھنسی ہے، اس کے گھر والے اسے بچا نہیں سکیں گے۔ نکاح کے نام پر وہ اس کے گھر والوں کو بے بس کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن پولیس تو بچا سکتی تھی اسے۔ ہاں، پولیس تو اس کی سنے گی۔ وہ کوئی چھوٹی 6 سال کی بچی نہ تھی جس کی باتیں کسی کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہوں۔ وہ 20 سال کی ہونے والی تھی۔ وہ ایک بالغ لڑکی تھی جو اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتی تھی۔ ارے یار، یہ لوگ جاتے ہی ہمیں ذلیل کروانے کے لیے ہیں۔ پھر سے ہار رہے ہیں۔ جیت تو جیسے اب ہمارے مقدر میں ہی نہیں ہے۔ وہ چاروں بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے۔ سامنے ٹی وی پر انڈیا اور پاکستان کا میچ چل رہا تھا جو ان چاروں کو منی ہارٹ اٹیک دے رہا تھا۔ اتنا جنون، وہ بھی کرکٹ کا! پری تو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ کبھی اتنا شور مچاتے کہ حد نہیں، اور کبھی اس طرح سے بیٹھ جاتے جیسے اداسیاں ان پر ختم ہیں۔ وہ روٹیاں پکاتے ہوئے بار بار ان کے شور مچانے پر باہر آ رہی تھی، جبکہ آج تو وہ چاروں اتنے مصروف تھے کہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ ایسے غرق تھے کہ وہ لوگ کرکٹ میں جیسے کبھی باہر ہی نہیں نکلیں گے۔ یار، مجھے نا بہت نیگیٹو فیلنگز آ رہی ہیں۔ میں نہیں دیکھ رہا۔ شجر نے صوفے سے تکیہ اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھا تو پاس بیٹھے ارزق نے زوردار لات اس کی کمر پر جھاڑی تھی۔ تو شکل سے ہی نا منحوس ہے۔ تیری منحوسیت کی وجہ سے ہم ہار جائیں گے۔ اچھا خاصا بنایا میچ خود تحفے کے طور پر سجا کر دے رہے ہیں پلیٹ میں۔ کوئی سمجھاؤ ان کو نہیں چاہیے جیت۔ فی الحال ہمیں ضرورت ہے، لیکن نہیں۔ ارزق دکھ کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ یا اللہ، ہمیں کپ نہیں جیتنا، ہمیں بس آج کا میچ جتا دیں۔ پاکستان میں بہت کپ ہیں، ہم چائے پی لیں گے۔ تبریز کی دہائی پر پری کی ہنسی نکل گئی۔ کھانا تیار ہے، آ کر کھا لیجیے، اس نے اعلانیہ کہا تھا، جبکہ کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ اگر آپ لوگوں نے ساری رات یہاں بیٹھنا ہے تو بتا دیجیے، میں کھانا کھا کے سو جاتی ہوں۔ کھانا ٹھنڈا ہوتے دیکھ وہ پریشانی سے بولی تھی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی گیا۔ وہ 4 دفعہ
ان لوگوں کو کہہ چکی تھی، لیکن مجال تھی جو کوئی بھی اس کی بات کو کوئی اہمیت دے رہا ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ لوگوں کا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور آپ لوگ، بھابھی پلیز یار بعد میں، وہ تینوں ایک آواز میں بولے تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ شاید وہ لوگ نوٹ نہیں کر پائے تھے، لیکن وہ کافی سختی اور روڈلی بیہیو کر گئے تھے۔ ان شارٹ، اپنے کرکٹ کا غصہ شاید وہ اس پر اتار چکے تھے اور انہیں احساس تک نہ ہوا تھا۔ لیکن کتنی دیر تک احساس نہ ہوتا؟ وہیں صوفے پر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر پری نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاروں بوکھلا گئے تھے۔ بھابھی، ارزق نے پریشانی سے اسے روتے دیکھ کر پکارا تھا، جبکہ شجر اور تبریز سمیت زارق بھی پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ وہ تیزی سے اٹھا تھا۔ اس کا رونا اسے بھی بے قرار کر گیا تھا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں پہ، مجھے واپس جانا ہے۔ یہاں میری کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی مجھے ڈانٹتا ہے، وہ بھی ان کرکٹرز کی وجہ سے جو جیتتے بھی نہیں ہیں، ہر دفعہ ہار کر آتے ہیں۔ ان کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہے تھے نا، مجھ پر غصہ کر رہے ہیں۔ اتنا روٹ آپ لوگوں کا احساس کر رہی ہوں۔ کھانا لگ گیا تھا، ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا ان کرکٹرز کی وجہ سے جو کبھی آپ لوگوں کو کوئی خوشی نہیں دیتے، آپ مجھے ڈانٹیں گے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اب انہی کرکٹر سے کھانا بنوا کر کھانا آپ لوگ، میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر کمرے میں جانے لگی تھی جب تبریز بھاگ کر اس سے لپٹا۔ سوری بھابھی، سوری، غلطی ہو گئی۔ وہ معافی مانگنے لگا تھا، جبکہ شجر اور ارزق بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ چکے تھے۔ کرکٹ کا تو ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ آئی ایم سوری بھابھی، ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جب یہ میچز لگتے ہیں نا، تب ایسے ہی ہماری سری گم جاتی ہے۔ معاف کر دیجئے، آپ کا دل دکھانے کا ہرگز ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شجر تو اس کے رونے پر باقاعدہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں گڑیا، معاف کر دو یار، ہمیں احساس ہی نہیں ہوا۔ ارزق کان پکڑ کر اس سے سوری بول رہا تھا جب اچانک زارق نے پیچھے سے شور مچاتے ہوئے کہا کہ ایک اور کھلاڑی آؤٹ ہو چکا ہے، اور پھر اگلے ہی لمحے ارزق نے سامنے لگی LCD کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹکا تھا، جو تھوڑی ہی دیر میں ٹوٹے ٹوٹے ہو چکی تھی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا ارزق لالا، میں ڈرامہ کیسے دیکھوں گی؟ پری کو نیا دکھ کھانے لگا تھا۔ اپنے غصے میں وہ اس کا نقصان کر چکے تھے، جبکہ اس نے صبح نئی LCD کا وعدہ کرتے ہوئے آج کے بعد کرکٹ نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی۔ لیکن وہ اس قسم کو کتنے دن تک پورا کرنے والے تھے، یہ تو اسے ڈائننگ ٹیبل پر
پتہ چلا تھا، جہاں اگلے میچ میں کس طرح سے پاکستان کا ورلڈ کپ میں ٹکے رہنے کا تبصرہ چھڑ چکا تھا، اور پھر یہ تبصرہ ختم اس بات پر ہوا تھا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کرکٹ نہیں دیکھتے، کم سے کم اس دکھ سے تو آزاد ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ تو ہر بال اور ہر ہٹ پر منی ہارٹ اٹیک جھیلتے ہیں۔ یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا لالا، بس یہ پتا ہے کہ صبح 11 بجے میرا ڈرامہ شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، ورنہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اس نے اعلانیہ کہا تھا، جبکہ فی الحال وہ چاروں ہی پاکستان کے ہارنے کا دکھ منا رہے تھے، اور بہت برے طریقے سے منا رہے تھے۔ ازبک فون لیے کبھی صوفے پر تو کبھی ٹیبل پر چل رہا تھا، لیکن سروسز کہیں پر نہیں آ رہی تھی۔ عائرہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ ہانا، تم ہنسنا بند کرو گی یا میں تمہاری ہنسی کو اپنے انداز میں روکوں؟ ازبک ٹیبل پر کھڑا موبائل اونچا کیے اسے ہنستے دیکھ کر اگلے ہی لمحے اس کے لبوں کو اپنی 2 انگلیوں میں پکڑتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ پیچھے ہٹیں ہان، انتہائی کوئی بے شرم انسان ہیں آپ، اپنی سروسز ڈھونڈیں آپ۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے ہوئے بولی تھی، جب اچانک ہی ازبک نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے لاک کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اس کا نازک سا چہرہ تھا، جس پر اس کی انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے، کیونکہ اس نے اس کے لبوں کو کافی سختی سے قید کر رکھا تھا۔ یہ کیا ہانا، دن بہ دن بہت نازک ہوتی جا رہی ہو، اتنی نازکی۔ ازبک درانی کی قربت جھیلتے ہوئے کہیں تمہیں مشکل میں نہ ڈال دے، وہ اس کے لبوں پر اپنے دانتوں سے ہلکا سا کٹ لگاتا اب کی دفعہ پوری شدت سے چومتے ہوئے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اور پھر اگلے ہی لمحے جیسے ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہوئے رائے کا میسج سننے لگا، جہاں بڑی مشکل سے نہ جانے کون سے سرے سے سروس نکل کر آئی تھی، اور اس کا وائس میسج اس تک پہنچ گیا تھا: چھوٹے لالا، بہت جلد گھر واپس آ جاؤ، تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور ہاں، تمہارا لالا تمہیں کوئی دکھ نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا۔ تمہارے یار کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ملے گی، جس کے لیے تم اتنے سالوں سے پریشان ہو۔ اس نے وائس نوٹ سنا اور پھر الجھ گیا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی رائے کو فون کرنے کی، لیکن
رائق کا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے خان. وہ سرخ چہرہ لیے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی تھی. ہم واپس چلتے ہیں، وہاں پر تو سروس ہے نا. کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی آ جائیں گے یہاں، آئرا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ الجھا ہوا تھا رائق کے لفظوں پر. وہ اسے تکلیف نہیں دے گا، وہ تو اسے بس ایک ہی تکلیف دینے والا تھا. اس کی بہن کو طلاق دے کر. تو کیا وہ اپنا فیصلہ بدل چکا تھا؟ وہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا. پھر آئرا کے لفظوں پر اسے دیکھنے لگا. تم پر میری 1000 خوشیاں قربان میری جہانہ. میری ہانا، میں یہاں تمہیں خوش رکھنے کے لیے آیا ہوں، تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں. بے شک رائق کی طرف سے دی گئی خوشی میرے لیے بہت بڑی خوشی ہے، لیکن اس کے لیے میں تمہاری خوشیاں نظر انداز نہیں کر سکتا. کل کو پھر میرے بچوں کو شکایت لگاتی پھرو گی تم کہ تم لوگوں کے باپ نے ٹھیک سے ہنی مون بھی نہیں منانے دیا. وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا تو وہ اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی. بچے؟ تو کیا وہ اس ناجائز گند سے اپنی نسل پروان چڑھائے گا؟ وہ تو بس اتنے پر ہی خوش تھی کہ اس نے اپنا رویہ بدل لیا تھا. ہاں تو کیا ساری زندگی تمہیں ہنی مون پر لے کر گھومتا رہوں گا؟ بچوں کی فوج نہ سہی، لیکن 4 بیٹیاں کافی ہیں میرے لیے. وہ آنکھ دبا کر بولا تھا، جبکہ وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی. بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں کیا؟ وہ جھک کر اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں سبز آنکھوں میں آئرا کا دل ڈوب سا گیا تھا. لگتا ہے بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں. چلو اسی بات پر ایک ڈیپ رومانٹک کس بنتا ہے. وہ کود کر نیچے آتے ہوئے اس سے کہنے لگا تو آئرا نے اسے گھور کر دیکھا تھا اور اس کی گھوریوں کی پرواہ کیے بغیر اب کی دفعہ وہ اس پر اس طرح سے جھکا تھا کہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا کر ہی پیچھے ہٹنے کا ارادہ تھا. ازبک اس کے بے حد نزدیک آتا، اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالتا، بے باکی سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا. وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ازبک کی سانسیں وہ اپنے چہرے پر بکھرتے محسوس کر رہی تھی. اس کے گال سرخ انار ہو رہے تھے، اس کے ہونٹ بڑی بے باکی سے اس کے ہونٹوں پر رکھے وہ اس کی سانسیں چرا رہا تھا، جبکہ آئرا اس کی شرٹ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں بھرتے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی. اس کی گہری گرم سانسیں اس کے گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹوں پر بکھر رہی تھی. ازبک کی طلب بڑھنے لگی تھی. وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ روم کی طرف لے جانے لگا تھا. خان، ہوٹل والے کاٹیج صاف کر رہے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی. اس وقت کاٹیج میں ہوٹل مینجمنٹ کی طرف سے 2 ملازموں کو
بھیجا گیا تھا کاٹیج سروسز کے لیے، جبکہ وہ بنا اس کی کسی بھی بات کا اثر لیے اسے یوں ہی اپنے کندھے پر اٹھائے بیڈ روم میں لے کے آیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ ملازم ہے تو کیا اپنی بیوی کے پاس نہیں آ سکتا میں؟ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا شرٹ کو پیچھے پھینکتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ اچھا لگتا ہے اس طرح ملازموں کے سامنے یہ سب کچھ کرتے؟ وہ سمجھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ ایسا بے باک اور بے شرم انسان تو صدیوں میں پیدا ہوتا تھا، ہاں نا؟ وہ میرے ملازم ہیں، میں ان کا ملازم نہیں ہوں جو ان کے اچھے یا برے لگنے کا خیال کروں گا۔ اس کی گردن سے دوپٹہ نکال کر پیچھے پھینکتے ہوئے اب کی دفعہ وہ اس کے ہاتھوں کو دبوچتا بیڈ پر اس کے ساتھ گرا تھا۔ تھوڑا صبر کر لیں، رات بھی تو آنی ہی ہے نا؟ وہ اپنی گردن پر اس کے دانتوں کی چبھن محسوس کرتے سسکی تھی۔ کیا فی الحال فضول بکواس چھوڑ کر صرف مجھے سوچ سکتی ہو؟ اس وقت مجھے تمہارے لبوں سے کسی ملازم کی سوچیں یا پھر باتیں سننے میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر تم نے کچھ کہنا ہی ہے تو اپنے خان کا نام لو، اس کی ہر شدت پر، ہر بے باکی پر اس کو کوسو، اسے اپنا جنگلی بلی والا روپ دکھایا کرو۔ اپنے کندھوں پر تمہارے ناخنوں کی جلن بھی سکون دیتی ہے تمہارے خان کو۔ وہ اس کے آبائی لب کو شدت سے چومتے ہوئے اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں سے مہکاتے ہوئے اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس کے جنونی لمس پر عائرہ تڑپ اٹھی تھی۔ آج اس کا انداز روز کی بنسبت بہت الگ تھا۔ شاید آج عائرہ نے اپنے خان کو غصہ دلا دیا تھا۔ آج کے بعد جب میں تمہارے پاس آؤں تو مجھے ٹوکنا مت، روکنا مت۔ میں دن میں تمہیں اپنی چاہت سے گلنار کروں یا رات میں اپنی شدتوں سے بے حال کروں، تمہارا فرض ہے صرف اور صرف مجھے میرا حق دینا۔ وہ اپنی آنکھوں میں عجیب سا نشہ لیے اسے وارن کر رہا تھا، جبکہ اپنے بالوں پر اس کے ہاتھوں کی گرفت محسوس کر کے وہ اس کی قربت میں قطرہ قطرہ جلنے لگی تھی۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدتوں نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں عجیب سا نشہ لیے اسے وارن کر رہا تھا، جبکہ اپنے بالوں پر اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوتی محسوس کر کے وہ اس کی قربت میں قطرہ قطرہ جلنے لگی تھی۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدتوں نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ وہ بری طرح سے اس کی باہوں میں تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی شدتیں سہنے کی جیسے طاقت ہی ختم ہو گئی تھی۔ آج ازبک پر یقیناً کوئی جن سوار تھا۔ ازبک نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے یوں سسکنے پر اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا۔ خان، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، کچھ چلا گیا ہے آپ کی آنکھوں میں؟ وہ بے چینی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس سے سوال کرنے لگی تو وہ دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ ازبک درانی اپنی خانہ کے نشے کا عادی ہو گیا ہے۔ جب یہ نشہ
رگ رگ میں اترتا ہے تب ایسے ہی حاوی ہو جاتا ہے، آنکھوں پر بھی اور رخ پر بھی۔ عائرہ دورانی، مجھے تمہارے نشے کی عادت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب اگر مجھے میرا نشہ وقت پر نہ ملا تو میں دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اس کے وجود کو اپنی جلستی جان لیوا قربت سے خاکسار کرتے ہوئے وہ اس پر اس کی اہمیت واضح کرنے لگا تھا۔ ہاں، وہ اسے صاف الفاظ میں بتا رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور عائرہ اسے یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ اس کی جان لیوا قربت میں رہنا اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو جلدی سے لائک کر دیجئے کیونکہ یہ تو یاد کروانا پڑے گا، خود سے تو آپ کو یاد ہی نہیں رہتا۔ خیر، آپ لوگ لائک کر دیجئے آج کی ایپیسوڈ کو۔ اگر آپ کو ایسا ہی رومانس پری اور زارق، الوینا اور رائق کا پڑھنا ہے تو دیکھ لیجئے بھائی، آپ لوگوں کا اچھا رسپانس ہوگا تو تبھی آپ کو موسٹ رومانٹک ایپیسوڈز ملیں گی۔ اور جس کو رومانس پسند نہیں ہے وہ ناول نہ پڑھے، سمپل اور صاف صاف فارمولا ہے، آپ لوگ خود ہی اپنا پیکج سارتے ہیں یہاں آتے ہوئے، ہم نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ میں، ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔